صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ آج ماہ ربیع النور ربیع الاول کی پہلی صبح ہے اور یہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ یقیناً یہ مقدس ترین اور بابرکت مہینہ ہے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور اس ماہ مقدس کے اندر آمد مصطفیٰ کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر خوشی منائی جاتی ہے۔ یقیناً یہ فطری عمل ہے اور خوشی ہونی بھی چاہیے بندہ مومن کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہی دنیا کو آرام و سکون ملا، انسان کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ ملا۔ آمد مصطفیٰ پر ہی انسانیت کو حقوق ملے اور جہنم کے راستے سے بچا انسان اور جنت کی طرف چلا گیا۔ تو آمد مصطفیٰ یقیناً کائنات کے اندر انسانوں پر سب سے بڑی اللہ کی طرف سے نعمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر کائنات کے اندر اور کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمیں نہ ملتی، ہم مسلمان نہ ہوتے تو کیا ہونا تھا؟ چند ایک دنوں کی یہ زندگی، پھر اس کے بعد جو معاملات حشر میں، قبر میں یا آگے جہنم کے اندر ہونے تھے وہ میں اور آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ تو لہٰذا کائنات کے اندر سب سے مقدس ترین، عظیم ترین، بابرکت، بہترین اور سب سے بڑی جو نعمت اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو میسر آئی نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو لہٰذا اس قدر بڑی نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ فطری عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ کوئی شرعی عمل ہے بھئی دکھائیں فلاں فلاں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ فطرتاً انسان کو اس طرح کے موقع پر خوشی ہونی چاہیے اور ہر کسی کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ہمارے الگ فتوے ہوتے ہیں فلاں فلاں، ہر کسی کو خوشی ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ کچھ ہیں کہ وہ آمد مصطفیٰ میں محفل میلاد کرتے ہیں، ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں آ کر وہ پروگرام کرتے ہیں، اس میں سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، یہ بیانات ہوتے ہیں، ثناخوانی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہترین طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی روزہ رکھ کے، جس طرح کہ سنت رسول ہے، ہر سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ میں سوموار کو پیدا ہوا، اپنی ولادت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہوں۔ تو لہٰذا میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ کی خوشی کا ایک طریقہ روزہ رکھنا ہے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے موقع پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اچھا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیرینی تقسیم کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ایک فطری عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ گھروں کو سجاتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، لیکن کچھ ہیں کہ اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، ایسے ایسے خرافات ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اور وہ بھی آمد مصطفیٰ کی خوشی کا نام دے رہے ہوتے ہیں اس کو۔ بہرحال یہ اپنا اپنا طریقہ ہے، یعنی شرعی حد تک رہ کر، جس میں غلوف نہ ہو، جس کے اندر مبالغہ آرائی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ حد سے نہ بڑھیں، اور ایسے معاملات جن کے اندر حرام کا ارتکاب ہو ان سے بچ کر مستحب اعمال ہوں، خوشی کا اظہار ہو۔ آمد مصطفیٰ کی خوشی ایمان کا ایک حصہ ہے، یاد رکھیں، اور مومن کے دل میں یقیناً خوشی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ انسانوں کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ کے پیچھے چلنے سے ہی انسان کی دنیا اور آخرت خوبصورت ہونی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جینے کا جو بھی اصول اور طریقہ لینا ہے نا، وہ طریقہ مصطفیٰ سے لینا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی لینا ہے۔
اگر اللہ کے نبی کی زندگی سے ہٹ کے کوئی جینا چاہے گا اور وہ چاہے کہ میری زندگی میں سکون آ جائے، آرام آ جائے یا مطمئن ہو جاؤں، خدا کی عزت کی قسم یہ ناممکن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر آرام سکون آئے، دنیا اور آخرت میں راحت ملے، عیش و عشرت میں رہیں، عزت و وقار ملے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، تو پھر ہم نے اپنی زندگی میں طریقہ مصطفیٰ کو اپنانا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور طریقہ مصطفیٰ کس طرح ہم اپنا سکتے ہیں؟ جب ہمیں سیرت مصطفیٰ کا علم ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ہم جانتے ہوں گے، تب اس چیز کو اپنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود خدا فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین طریقہ، بہترین نمونہ اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے موجود ہے۔ اس طرح جیو گے پھر خود خدا تم سے محبت فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ فرماتے ہیں لوگوں نے کچھ آ کے تانا دیا، صدیق اکبر کو آ کے تانا دیا حضور کے شجرہ نسب کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کوئی اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے، دوسروں کو یعنی ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس طرح کا تانا زنی کی تھی قریش مکہ نے یا کفار کسی نے بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عرض کیا، رسول اللہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، رب تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو یعنی تقسیم کر دیا دو میں، عرب و عجم، پھر عرب زیادہ افضل تھے عجم سے، رب تعالیٰ نے مجھے عرب میں پیدا کیا، عربیوں میں پیدا کیا، پھر عربیوں کے اندر رب تعالیٰ نے تقسیمات کر دی، پھر ان میں قریش سب سے افضل تھے، ان میں مجھے پیدا فرما دیا، پھر قریش کے گھرانوں میں الگ الگ یعنی تقسیمات کر دی، ان میں سے بنو ہاشم سب سے افضل تھے، مجھے بنو ہاشم کے گھرانے میں پیدا کر دیا، پھر فرمایا کہ فردن فردن انسانوں کو الگ الگ بنایا، سب سے افضل ترین اللہ نے مجھ محمد کو پیدا فرمایا ہے۔ کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے افضل کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے میرا نور حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں رکھا تھا۔ یہ فضائل و مناقب کے باب میں اکثر محدثین نے اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت میں بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، تو جب فرشتوں نے دیکھا، فرشتے بڑے تعجبانہ انداز میں حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے کو تک رہے تھے، وہ نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، یہ فرشتے تعجبانہ انداز میں میری طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے میرے بندے اے آدم، دراصل تیرے پیشانی میں، تیرے چہرہ میں میرے محبوب آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا ہے، یہ فرشتے اس کو تک رہے ہیں بار بار۔ عرض کیا پروردگار کیا وہ نور جو میرے اندر اس وقت ہے اور میری اولاد بن کے وہ آخر الزمان محبوب دنیا میں وہ نور چمکے گا، کیا اس نور کو میں نہیں دیکھ سکتا؟ پھر رب تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو پیشانی آدم سے حضرت آدم علیہ السلام کے ناخنوں میں منتقل کر دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے نور مصطفیٰ کو جب دیکھا تو دیکھ کر اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگایا، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا اے بیٹا محمد، مبارک ہے وہ دن جس دن تو دنیا پر تشریف لائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ آدم علیہ السلام نے اس وقت مبارکباد دی تھی آمد مصطفیٰ پر، یعنی اے بیٹا جب تو پیدا ہوگا دنیا میں، تشریف لائے گا اس کائنات میں، وہ دن برکت والا ہے، مبارک ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا آمد مصطفیٰ کے دن کو مبارکباد دینا یہ سنت آدم علیہ السلام ہے، ہمارے باپ کی یہ سنت ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے ہمیں مبارکباد دینی چاہیے۔ حضور اچھا حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگایا، یہ سنت ہے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی، نور مصطفیٰ کو دیکھ کر آنکھوں پہ لگانا۔ اب ساتھی کہتے ہیں بھی دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے تو انگوٹھوں میں ناخنوں میں نور مصطفیٰ دیکھا تھا اور چوما تھا نا، تم اسی سے استدلال کر کے چومتے ہو، تم دیکھ رہے ہوتے ہو کیا تمہیں نور مصطفیٰ ناخنوں کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں بھئی ایک عمل ہوا نا، اس عمل کے مطابق ہم آگے عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم صفا مروہ پہاڑیوں پر دوڑنے لگاتے ہیں، سعی کرتے ہیں، ان کے پیچھے ایک مقصد تھا، کوئی وجوہات تھی دوڑنے کی، ٹھیک ہے نا،
حضرت ہاجرہ پانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑ رہی تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، وہ ایک وجہ تھی دوڑنے کی۔ آج قیامت کی صبح تک ہر حج پڑھنے والا وہاں دوڑ لگاتا ہے، اس سنت کو ادا کرتا ہے، کیوں؟ کیا پانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے؟ نہیں، رب تعالیٰ کو اپنی اس بندی کی وہ ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کے لیے لازم کر دیا کہ تم دوڑو گے، ان کو پانی کی ضرورت تھی، ایک وجہ تھی، تمہارے یہاں کوئی وجہ بھی نہیں، پھر بھی کیوں؟ اللہ کو وہ ادا پسند آئی۔ اللہ کے بندے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ دوڑ کر پانی ڈھونڈ رہی تھی، تم پر لازم ہو گیا کہ تم دوڑو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو شیطان کو دیکھ کر کنگریاں ماری تھی، ہمیں شیطان نظر آتا ہے، وہ ایک پلر نما کھڑا ہے، اس کو ہم کنگریاں مار رہے ہوتے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ کنگریاں مارنا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ رب تعالیٰ نے ہر ایک پر لازم کر دیا کہ تم کنگریاں مارو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا ایسے ایسے دیکھ لیں جتنی حج کے مناسک ہیں نا، ان کے پیچھے ایک خاص وجہ تھی، آج وہ وجہ نہیں لیکن عمل کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے اللہ کو وہ ادائیں پسند آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ناخنوں کے اندر نور مصطفیٰ چمکا تھا، اور انہوں نے نور مصطفیٰ کو دیکھ کر چوم کر آنکھوں پہ لگایا، ہمیں نہیں نظر آ رہا لیکن وہ ایک عمل تو ہوا نا، رب تعالیٰ کو وہ پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر اس چیز کو لازم کہہ رہا ہوں، اس چیز کو عام کر دیا کہ محبوب مصطفیٰ کے نام کو چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں، تو یہ سنت آدم علیہ السلام ہے۔ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو روایت آتی ہے، آذان کے وقت ابو بکر صدیق نے، اگرچہ ذرا اس روایت پر ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ ضعیف روایت ہے، ہم بھی کہتے ہیں چلو کوئی نہیں یار ضعیف روایت ہے، یہ بتاؤ روایت ہے تو صحیح نا، تو پھر ہم کیوں نہ چومیں؟ ضعیف روایت سے فضیلت مصطفیٰ تو سامنے آ رہی ہے نا، ایک فطری عمل ہے، محبت میں اگر کوئی چوم رہا ہے تو چومنے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو نام مصطفیٰ سن کر آذان کے اندر چوما تھا، وہ انگوٹھے نہیں چومے تھے، وہ شہادت کی انگلیوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگایا تھا۔ تو یہ دونوں طریقے بہترین ہیں، اگر انگوٹھے چومیں گے تو یہ آدم علیہ السلام کی سنت بنے گی، اگر شہادت کی انگلیاں چوم کر ہم آنکھوں پہ لگائیں گے نام مصطفیٰ کو سن کر تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی سنت ہوگی۔ اور روایت کے اندر جو آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ لو جس طرح میرے اس صدیق نے، ابو بکر نے کیا، میرا نام سن کر اپنی شہادت کی انگلیاں چوم کر آنکھوں پہ لگائی، جو بھی فرمایا اس طرح کرے گا، کل قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت ضرور فرماؤں گا۔ تو لہٰذا یہ فطری عمل ہے، محبت کے طور پہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، کوئی نہیں کرتا تو اس کی اپنی معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ کہیں گے کہ ہم وہ عاشق رسول نہیں یا سنیہ سے وہ خارج ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہے، فطری عمل ہے، کس کی طبیعت نہیں مانتی وہ نہ کرے، کس کی طبیعت کے اندر ایسی محبت اور عشق مصطفیٰ ہے وہ چومتا ہے تو اس کو چومنے دیں، اس پر شریف فتویٰ نہ لگائیں، کون سا اس کے چومنے سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے بھائی؟ تو لہٰذا یہ اعمال ایسے ہیں جو ایک محبت کا اظہار ہے، ان سے فطری اعمال ہیں، یہ کوئی شرعی لازم احکام نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، پھر وہ نور چلتے چلتے پاک در پاک پشتوں میں چلتا رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی بھی ایسی ذات، ایسا فرد نہیں تھا جو ناپاک ہو یا مشرک ہو، اس کی پشت میں فرمایا میرا نور آیا ہو، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ پاک در پاک پشتوں میں وہ نور منتقل ہوتے ہوتے حتیٰ کہ وہ نور میرے باپ حضرت عبداللہ کے ہاں آیا، پھر حضرت عبداللہ میرے باپ کے ذریعے میری ماں فاطمہ اپنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنا پیٹ مبارک کے اندر آیا، پھر اس سے میرا نور باہر آیا، اور پھر فرماتے ہیں وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ نور اس طرح چمکا کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنا خانہ کعبہ کے قریب تھی، ٹھیک ہے نا، شہر مکہ میں تھی، تو ایسا نور چمکا ملک شام کے محلات کو یہاں سے بیٹھ کر میں نے چمکتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہاں پھر یہ بھی اعتراض اٹھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ وہ آزر تھے، مشرک تھے، اس کے اندر وہ اختلافات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیونکہ ان کے ہاں منتقل ہوتا ہوا آیا نا، حضور فرماتے ہیں میں پاک در پاک پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا اپنے باپ تک پہنچا، کوئی بھی درمیان میں مشرک یا ناپاک آدمی نہیں تھا، ہر ایک پاک تھا اور مومن تھا، اللہ کا خاص بندہ تھا، اس انداز سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک۔ اور پھر حضور کا شجرہ نسب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، کافی لوگ اس پہ غلطی بھی ہیں، یاد رکھیں، حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حضور کا شجرہ نسب صحیح بخاری سے جو باسند ملتا ہے۔ اس کے علاوہ
لوگ جا رہے ہوتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک، مولوی طبقہ بھی ہمارا بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن مدر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن ندر بن نضار بن معد بن عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک یہ سمجھے کہ یہ 21 لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پشت 21 لوگوں تک باسند روایت بخاری کے اندر ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں آپ میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو کھڑا ہو کے 4 یا 5 اپنی پیچھے پشتیں بتا سکے، نہیں۔ لیکن اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق تحقیق کی گئی، میں کہتا ہوں کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس کی زندگی پہ سرچ ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی آخری سانس وفات تک ظاہراً زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو نوٹ نہ کیا گیا ہو اور جو پڑھا نہ گیا ہو۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی ساری زندگی انسانوں کے لیے جینے کا ایک طریقہ تھا۔ اگر کوئی بھی لمحہ اللہ کے نبی کا پوشیدہ رہ جاتا تو لوگ کیسے جیتے، لوگوں کو زندگی کا اصول کیسے ملتا؟ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت مصطفیٰ کو پڑھیں تاکہ ان سے اصول لے کر ہم آگے اپنی زندگی کو خوبصورت کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کے والدین اور آپ کے والد کب وفات پا گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ماہ بعد آپ کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ باسند ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ یہ سیرت مصطفیٰ انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔